حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ اس شخص نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے سارا کھانا کھا لیا، صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا۔ اس آخری لقمے کو اٹھا کر جب وہ اپنے منہ کی طرف لے جانے لگا تو اسے یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانا کھانے کے دوران جب بھی اسے بسم اللہ پڑھنا یاد آئے تو وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ جب اس شخص نے یہ دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ شخص کھانا کھا رہا تھا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ دعا پڑھی اور بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لیا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس کی قے کر دی، یعنی شیطان کا جو حصہ اس کھانے میں تھا اس ایک چھوٹے سے جملے کے کہنے کی وجہ سے وہ زائل ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تبسم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی شخص کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانا کھانے کے دوران جب بھی اسے بسم اللہ پڑھنا یاد آئے تو وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ کہنے کو تو یہ بہت معمولی بات ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، لیکن اگر انسان غور کرے تو پتہ چلے گا کہ یہ بسم اللہ کا پڑھنا کتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ اس کی وجہ سے تو ایک طرف کھانا باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے، اور اگر انسان ذرا دھیان سے بسم اللہ پڑھے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ در حقیقت بسم اللہ کا پڑھنا انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ کھانا جو تمہارے سامنے موجود ہے یہ تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دینے والے کی عطا ہے۔ در حقیقت بسم اللہ کا پڑھنا انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ ایک نوالا جس کو تم نے منہ میں ڈالا اور حلق سے نیچے اتار لیا، یہ ایک روٹی کا ٹکڑا تم تک کس طرح پہنچا؟ کس کاشتکار نے بیج بونے سے پہلے زمین کو نرم اور ہموار کیا، پھر بیج کو زمین میں ڈالا اور اس کے اوپر پانی ڈالا، اس کے اوپر مسلسل ہوائیں چلی، سورج نے اپنی روشنی کی کرنیں ڈالے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بادل بھیج کر بارش برسائے، تب پھر جا کر باریک اور کمزور سی کوپل نمودار ہوئی، وہ بھی اتنی کمزور کہ اگر ایک بچہ بھی اسے دبا دے تو وہ مسل جائے، لیکن زمین جیسی سخت چیز کے پیٹ کو پھاڑ کر اور اس میں شگاف ڈال کر نمودار ہو رہی ہے۔ پھر وہ کوپل پودا بنا اور پودے سے درخت بنا، پھر اس میں خوشے آئے اور پھر اس خوشے میں دانہ پیدا ہوا، پھر کتنے لوگ اس کے کاٹنے میں شریک ہوئے اور کتنے لوگ اس کے بھوسے اور دانے کو الگ کرنے میں شریک ہوئے، پھر کتنے شہروں سے ہوتا ہوا آپ کے شہر میں پہنچا، کتنے لوگ اس کے خرید و فروخت میں شریک ہوئے، اور کس نے اس گندم کو چکی میں پیس کر آٹا بنایا جسے تم خرید کر گھر لائے، اور پھر کس نے روٹی پکائی۔ کیا کائنات کی یہ ساری قوتیں انسان کے بس میں تھا کہ وہ روٹی کے ایک نوالے کو تیار کر کے اپنے منہ میں ڈال کر حلق سے نیچے اتار لیتا؟ کیا بارش برسانا انسان کے بس میں تھا؟ کیا سورج کی کرنوں کو پہنچانا انسان کے بس میں تھا؟ کیا یہ انسان کے بس میں تھا کہ اس کمزور سی کوپل کو زمین سے نکالتے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ وہ چیز جو تم زمین میں ڈالتے ہو کیا تم اس کو اگانے والے ہو یا اللہ تبارک و تعالی اس کو اگاتے ہیں؟ آپ کتنے بھی پیسے خرچ کر لیں، کتنے ہی وسائل جمع کر لیں، لیکن یہ کام آپ نہیں کر سکتے، یہ محض اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور اس کا کرم ہے۔ اگر انسان اس استحضار اور دھیان سے کھائے گا کہ اللہ تعالی کی عطا اور اس کا کرم ہے تو یہ سارا کا سارا کھانا
انسان کے لیے عبادت بن جائے گا۔